شک والی چیزوں کو چھوڑنا، حدیث پاک کا مفہوم۔ اس حدیث کا مطلب بتا دیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں، ان چیزوں کے لیے جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو جس میں شک نہ ہو چھوڑ دو، ایسی چیز کو جس میں شک ہو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جس میں شک نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو کام ہیں، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ بہت ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اس میں شک پڑ گیا نا کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں، تو یقینی چیز کو لینا چاہیے جس میں 100% یقین ہے، اور جس میں شک ہے اس کو اس طرف چھوڑ دینا چاہیے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تردد نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، اسی کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت پہ مقدم ہے، یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ تو بھائی جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے وہ کام کر لو، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اس کی فکر یہ زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نسبت۔ تو اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے ڈینجرس ہے لیکن شارٹ راستہ ہے، ایک راستہ ہے لمبا ہے لیکن اس میں امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جو شارٹ راستہ ہے نا، اگرچہ شارٹ ہے، آپ ٹائم جلدی پہنچ جائیں گے منزل پر، لیکن خطرہ ہے اس میں کہ بھئی آپ لٹ نہ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہاں حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ بھئی جو شک والا راستہ ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، تھوڑا آپ لمبا راستہ اختیار کر لیں لیکن اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب بھی دو راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند کام آپ کے سامنے ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں سب سے زیادہ سیف راستہ کون سا ہے، محفوظ راستہ کون سا ہے، اس محفوظ راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح شریعت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چیز مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جو مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، بالکل 100% پاک ہے، تو بھئی آپ مشکوک کو چھوڑ کر وہ کھاؤ نا جو بالکل حلال ہے، جس کو سب جائز کہتے ہیں یا آپ کو بالکل اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ حدیث کام آتی ہے۔